بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہن کی سچی داستان شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی ہستی بستی شادی شدہ زندگی تعویذات اور جادو کی وجہ سے جہنم بنتی جا رہی تھی۔ اس بہن کے ساتھ یہ تمام تر واقعہ کیسے پیش آیا اور کس طرح وہ جعلی عاملوں کے پاس در بدر دھکے کھاتی رہی اور آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہن کے ذریعے کس طرح اس کی یہ مشکل آسان کر دی، آج کی یہ ویڈیو میں ہم تمام تر یہ کہانی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اسی بہن کی زبانی اس کی مکمل داستان۔ میں نے ایم اے اردو مکمل ہی کیا تھا تو ایک دن والدہ صاحبہ نے کہا تمہارے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد ہی تمہاری شادی بھی کر دی جائے۔ میں یہ بات سن کر خاموش ہو گئی اور آگے سے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ سنا ہے لڑکا سرکاری دفتر میں اچھی پوسٹ پر ہے، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے اور اس کے علاوہ اس کے گھر والوں کے بارے میں ہم نے اچھی ہی تعریف سنی ہے۔ قصہ مختصر کہ ہمارے گھر والوں کی ایک دو ملاقاتوں کے بعد یہ رشتہ طے پا گیا۔ واقعی میرا شوہر بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ تقریباً 7-8 ماہ خوش و خرم گزر گئے۔ بچے کی ولادت قریب آئی تو میں اپنے میکے آ گئی۔ شوہر جب بھی وقت ملتا ملنے چلا آتا، اگر نہ آ سکتا تو فون کر لیا کرتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد یہ روٹین بدل گئی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ رابطہ کم کر دیا۔ میں نے بھی زیادہ فکر نہ کی کہ شاید شوہر کہیں مصروف ہوگا، لیکن یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ جو بعد میں مجھے معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے میاں بیوی کا آپس میں پیار اور سسرال میں میری خوب آؤ بھگت میری ایک چچی ساس کو ناگوار گزرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کا رشتہ میرے شوہر سے طے کروانا چاہتی تھی، لیکن میری وجہ سے اس کے سارے خواب ادھورے رہ گئے تھے اور یہی بات اسے گوارا نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے میری غیر موجودگی میں میرے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے تعویذات لانے شروع کر دیے۔ آئے دن عاملوں کے پاس چکر لگاتی۔ ایک دن کالا جادو کرنے والے ایک عیسائی کے ہتھے چڑھ گئی تو اس نے اس سے پتہ نہیں کیا ہتھ کنڈے کروائے، جس کا واضح ثبوت مجھے بعد میں مل بھی گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شادی کو 10 ماہ بھی نہیں گزرے تھے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ شوہر نے میرے ساس سسر کے روکنے پر طلاق تو نہ دی مگر مجھ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ سسرال اور گھر والوں نے مفاہمت کی بہت کوشش کی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے بہت سے رشتہ داروں نے بھی تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ میرا شوہر کسی صورت بھی صلح پر راضی نہ ہوا۔ سبھی جاننے والوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ جادو کی کارستانی ہے اور اس کا توڑ جادو سے ہی ہوگا۔ میری ایک سہیلی نے مجھے ایک بابے کا پتہ دیا۔ میں وہاں گئی اور اپنے سب حالات اس بابا جی کو سنائے۔ بابا جی نے مجھے تسلی دی اور ایک تعویذ پاس رکھنے کو کہا اور اس کے علاوہ کچھ عجیب سے عمل بھی بتائے۔ مثلاً ایک تعویذ دیا جس کو صبح صبح جوتے مارنا تھے، ایک تعویذ اور دیا جسے کسی قبرستان میں دبا کر آنا تھا، پھر مختلف عاملوں کے پاس جانے کا سلسلہ چل نکلا۔ اس کے بعد میں ایک اور بابے کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ 7 دن لگاتار قریبی قبرستان میں گوشت کے چھچڑے پھینک کر آنے ہیں۔ ایک نے کاغذ پر الٹی سیدھی لائنیں لگا کر ان میں کچھ لکھ کر دیا کہ اسے جلانا ہے، ساتھ ایک تعویذ اور دیا جو وزن کے نیچے رکھنا تھا۔ میں نے سب کام توجہ سے کیے مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اب حالات یہ تھے کہ جو ملتا میرے حالات سنتا، ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے کسی بابے کا ایڈریس دیتا اور کہتا کہ اس کے پاس جاؤ، وہ تعویذ دے گا، فلاں فلاں طریقہ آزمائے گا، اس سے امید ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنا گھر بچانے کے لیے میں جگہ جگہ 5-6 ایسے لوگوں کے پاس گئی، بکروں اور مرغوں کے نذرانے بھی پیش کیے مگر نتیجہ پھر بھی صفر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ میرے سسرال والوں کو اطلاع ہوئی تو ساس سسر کئی بار مجھے اور اپنے پوتے کو ملنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساس سسر بہت ہی اچھی عادات والے دیے تھے مگر میرا شوہر اتنا سنگ دل ہو گیا تھا کہ پہلی اولاد کو دیکھنے کے لیے بھی نہ آیا۔ میری ذہنی حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی تھی، پریشانی اور ڈپریشن اتنا کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کروں۔ انہی دنوں میری ایک دوست جو دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے پاس دینی معلومات بھی کافی زیادہ تھی، میرے پاس آئی، میرے حالات جان کر پریشان تو ہوئی مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ اس نے گھر جا کر مجھے دعاؤں کی ایک کتاب بھیجی۔ کتاب کے 3-4 صفحے مڑے ہوئے تھے۔ اس نے تاکید کی کہ ان صفحات کو ضرور دیکھنا، جو دعا دل کو اچھی لگے اسے کچھ دن ضرور پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔
اور ساتھ ہی ایک کتاب بھیجی جس میں دعاؤں کی قبولیت کے واقعات بھی تھے۔ میری دوست کے یہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ کہنے لگی کہ تم یہ ٹینشن اپنے ذہن پر سوار مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور یہ یقین رکھا کرو کہ ہر مسئلے کا حل وہی نکالے گا۔ اس نے کہا تم یہ دعائیں پڑھا کرو، اس سے تمہارا دھیان بھی بٹ جائے گا۔ یہ کتاب کئی دن ایسے ہی گھر میں پڑی رہی، اس پر میں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر دیکھنا تو چاہیے کہ میری سہیلی نے جو چیزیں بھیجی ہیں وہ آخر ہے کیا۔ میں نے ان کو کھول کر پڑھنا شروع کیا تو مجھے کافی دلچسپ لگی تھی۔ میں نے مطالعہ شروع کر دیا، واقعی میرا دھیان بٹ گیا تھا۔ اس میں ایک صفحہ پر سورہ بقرہ کی فضیلت لکھی ہوئی تھی اور اس میں ایک حدیث پر آ کر میں رک گئی۔ 2-3 بار پڑھا، بات دل کو لگی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورہ بقرہ کو جو شخص ایک رات یا دن میں پڑھ لے تو 3 راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جادو ٹونے سے نجات کا بھی لکھا تھا۔ میں ضرورت مند تھی، میں نے یقین کے ساتھ ہر روز صبح سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ 20-25 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے میرے خاوند کا فون آیا۔ اس نے پہلے بیٹے کی پیدائش پر بھی فون نہیں کیا تھا۔ آج اس نے میری خیریت پوچھی، بچے کا پوچھا، مختصر بات ہوئی۔ لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پایا۔ کچھ دن بعد پھر فون آیا۔ اب اس نے کہنا شروع کیا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں معذرت کرتا ہوں، اب ہمیں اکٹھے زندگی گزارنی چاہیے۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ میں نے زیادہ بات نہ کی اور نہ ہی کوئی گلا شکوہ کیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر چلے آئے۔ سب گھر والے مل بیٹھے اور ایک لمبی بحث کے بعد صلح ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال جو کہ میرا اصل گھر تھا واپس چلی آئی۔ میری زندگی میں ایک بار پھر خوشیوں کے دن لوٹ آئے تھے۔ ایک بات جو میں خاص طور پر بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میرا ایمان ہے کہ سورہ بقرہ کی برکت نے میری زندگی بچائی۔ سورہ بقرہ باقاعدہ پڑھنے کی وجہ سے میری تباہ شدہ ازدواجی زندگی دوبارہ سے خوشحال ہوئی، اور جو رشتہ دار یا جاننے والی خواتین الٹے سیدھے مشورے دیا کرتی تھیں، بابوں کے پاس جانے کا کہتی تھیں، ان میں سے اکثر کو میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے پر لگا دیا ہے، اور الحمدللہ میں خود بھی اب قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب میں جادو ٹونے اور تعویذات بلکہ ہر مرض کی شفا ہے۔ تو دوستو اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے یا ہم پر کوئی جادو جنات کا اثر ہو جائے تو ادھر ادھر پھرنے کے بجائے یا الٹے سیدھے کام کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جس اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے وہی اسے ٹالنے والا ہے اور وہی ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارے سب بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں گے اور اس سے ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔